یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر ان کی ہیبت سے پہاڑ رائی، دو عالم سے کرتی ہے دل کو بیگانہ، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہزاروں سال نرگس روتی ہے اپنی بے نوری پہ، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ۔ لائق صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام عزیز بزرگوں نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اچھی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلامی سال محرم الحرام کے مبارک مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور جس کی آج غالباً 2 تاریخ ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور ہمارا جو سال ہے اسلامی وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے سامنے محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ دین اسلام ہے، اور اسلام ہم تک پہنچا ہے یہ صرف اور صرف قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ دین اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئی، بے شمار گردنیں کٹائی گئی، اور اس کے بعد اسلام سفر کرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، اور قیامت کی صبح تک اسلام اسی طرح چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ تو اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے، اور اسلام مانگتا بھی قربانی ہے۔ اس لیے کسی صاحب درد نے کہا تھا، سن اے مسلمان یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، سن اے مسلمان یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ یعنی یہ نکتہ قرآن مجید کا ہے کہ اسلام اور اسلام کا ماننے والا مسلمان، ان دونوں کی عظمت، شان اور شوکت اگر ہے تو وہ صرف قربانی میں ہے۔ قربانی ہی کی وجہ سے اسلام بھی عظمت کا پا گیا اور مسلمان بھی عظمت پا گیا۔ اور میں ایک چھوٹا سا ذہن دوں گا تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ قربانی کیا ہے اور قربانی کا مفہوم کیا ہے۔ بے شمار دنیا میں قومیں رہتی ہیں، ہر قوم کے پاس اپنا اپنا کیلنڈر ہے، اپنی اپنی ایک تاریخ ہے، ہر قوم کا یہاں الگ سسٹم ہے کہ اس کے یہاں بھی سال ختم بھی ہوتا ہے اور سال شروع بھی ہوتا ہے۔ وہ چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے مجوسی ہوں، چاہے غیر مسلم ہوں، ہر قوم اپنا ایک کیلنڈر رکھتی ہے، اس کے یہاں سال ختم بھی ہوتا ہے اور سال شروع بھی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایک قوم ہیں، تو ہمارے پاس بھی ہمارا اپنا کیلنڈر ہے، ہمارا سال بھی ختم ہوتا ہے اور ہمارا سال بھی شروع ہوتا ہے۔ لیکن بتانا یہ ہے کہ جہاں دوسری قوموں کی بات ہے تو ان کے یہاں سال ختم ہوتا ہے، سال شروع ہوتا ہے، تو ان کے یہاں دستور کیا ہے؟ دستور یہ ہے کہ ان کا جو سال ختم ہوتا ہے اس کے آخری دن میں وہ ایک میلہ کرتے ہیں، اور اس آخری دن میں بھی ان کے یہاں گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے، اور جو سال اسٹارٹ ہوتا ہے اس سال کے پہلے دن میں بھی وہ گناہ ہی گناہ کرتے ہیں۔ یعنی جو سال ختم ہوا وہ بھی انہیں گناہ کا پیغام دیتا ہے، اور جو سال شروع ہوا وہ بھی گناہ کا پیغام دیتا ہے۔ گناہ کے سوا، فحاشی کے سوا، عریانیت کے سوا ان کا سال انہیں کچھ نہیں دیتا۔ یہ دنیا کی دستور میں دنیا کے ہر سال کے شروع اور ختم کا یہ ٹائٹل رہتا ہے کہ شروع بھی ہوتا ہے تو گناہ کا پیغام ہے،
اور ختم بھی ہوتا ہے تو گناہ کا پیغام دیتا ہے۔ لیکن صرف ہم مسلمان ہیں کہ جن کا سال ختم ہوتا ہے اور سال شروع ہوتا ہے، تو ہمارا سال ہمیں گناہ کا پیغام نہیں دیتا، بلکہ ہمارا سال جب ختم ہوتا ہے تب بھی ہمیں قربانی کا پیغام دیتا ہے، اور جب شروع ہوتا ہے تو بھی ہمیں قربانی کا پیغام دیتا ہے۔ بے شمار گناہوں میں آلودہ زندگی گزارنے والی قوم، جس کے یہاں گناہ ہی گناہ کا تصور پایا جاتا ہے، تو اس کے یہاں سال ختم ہو تو بھی گناہ، شروع ہو تو بھی گناہ۔ ہمارا سال ختم ہوتا ہے ذی الحجہ کے مہینے اور شروع ہوتا ہے محرم کے مہینے سے۔ آج یہ ہمارے اسلامی سال کے مہینے کی دوسری تاریخ ہے، اور اس سے پہلے جو مہینہ تھا وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور ذی الحجہ 12واں مہینہ ہے اور سال کا آخری مہینہ ہے۔ تو ہمارا سال ختم ہوا ذی الحجہ پہ، شروع ہوا محرم سے۔ ختم ہوا اس نے بھی قربانی کا پیغام دیا، اور جو شروع ہوا اس نے بھی قربانی کا پیغام دیا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہی تھا کہ جو سال ختم ہوا ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کی 10 تاریخ کو وادی منا میں اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اور اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا، لیکن وہ قربان نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں جنت سے دمبا بھیجا۔ اسماعیل علیہ السلام تو بچ گئے، لیکن دمبا قربان ہو گیا۔ تو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ایک عظیم قربانی تھی اللہ کے خلیل کی، جو سنت ابراہیم کی شکل میں ہمارے اوپر لازم ہے۔ جو ہم عید کے دن قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ خیر اس مہینے میں قربانی تھی، مہینہ ختم ہوا، محرم شروع ہوا۔ اس محرم کی 10 تاریخ کو میرے نبی کے نواسے حضرت امام عالی مقام حسین ابن علی نے اپنے بچوں کے سمیت وادی کربلا میں قربانی پیش کی تھی۔ وہاں حضرت ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، لیکن بیٹا قربان نہیں ہوا۔ اور یہاں 10 محرم کو وادی کربلا میں حضرت امام حسین نے اپنے بچوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو اور پورے خاندان کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اور قربان کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اے اہل اسلام، اے مسلمانوں، اگر عزت چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، شان اور شوکت چاہتے ہو، تو شان اور شوکت صرف قربانی میں ہے۔ تمہارا سال ختم ہوا، اس نے بھی تمہیں قربانی کا پیغام دیا، اور جو شروع ہوا اس نے بھی قربانی کا پیغام دیا۔ اور اس میں قربانی طرح طرح کی ہوتی ہے، اولاد کی قربانی، جان کی قربانی، وطن کی قربانی، اپنے بچوں کی قربانی۔ جب جب موقع جس چیز کا ہوتا ہے تو اس حساب سے اس کی قربانی دی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہمیں اس وقت کیا قربانی دینی ہے؟ نہ اولاد کی دینی ہے، نہ وطن کی دینی ہے، نہ جان کی دینی ہے۔ ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے، ہم سے صرف اس وقت اپنے وقت کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ جو ہمارے پاس ٹائم ہے، جو وقت ہے، اس وقت کی قربانی اسلام ہم سے مانگ رہا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، جو قوم اپنا وقت نہیں دے سکتی، اگر کہیں ضرورت پڑ گئی گردن کٹانے کی تو یہ میدان میں کب آئیں گے؟ کبھی ضرورت پڑ گئی بچوں کو دینے کی تو یہ بچے دیں گے؟ کبھی ضرورت پڑ گئی اپنی جان کٹانے کی تو کیا جان کٹائیں گے؟ جو قوم 5 سجدے کا وقت نہیں نکال سکتی، وہ قوم اس نماز کی عظمت بچانے کے لیے، اس دین کی سر بلندی کے لیے اگر گردن کٹانی پڑے تو کیا یہ قوم گردن کٹائے گی؟ جو قوم اتنی کمزور، دین سے اتنی بچھڑ چکی ہے کہ اسے بار بار باور کرایا جاتا ہے اور بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ اے مسلمان، تیری زندگی کی عظمت یہ ہے کہ تیرا سر دنیا کی چوکھٹ پہ نہیں، خدا کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں میں، قربانی ہم سے مانگی جا رہی ہے۔ ہمارا سال جو ختم ہوا ذی الحجہ کے مہینے پہ، اس نے بھی ہمیں قربانی کا پیغام دیا، اور جب شروع ہوا ہے محرم کا مہینہ، اس کی 10 تاریخ کو ایک ایسی قربانی ہوئی ہے، سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دل کھول کے قربانی دی تھی، اپنے بچے تک کٹا دیے تھے،
گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا تھا، اس کے پیچھے مقصد تو یہ تھا کہ میرے نانا کا دین بچ جائے، نماز بچ جائے، شریعت بچ جائے، قرآن مجید کی حفاظت ہو جائے۔ عزیزان محترم، اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو میری زندگی کی کتاب کھل کے سامنے آ جائے گی۔ میں جہاں ہوں، جو کر رہا ہوں، جو مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، ہر چیز میرے دوستو، دنیا ترقی یافتہ ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے، ہر چیز پوائنٹ کی جا رہی ہے، لیکن اے مسلمانوں، ہمیں قربانیوں سے اسلام پھیلا تھا۔ آج بھی اسلام اگر پھیلے گا تو قربانی کے ذریعے سے پھیلے گا۔ اگر یہاں مسجدیں نظر آتی ہیں، مدرسے نظر آتے ہیں، علماء نظر آتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی کسی کی قربانی کا راز تھا کہ کسی نے قربانی دی تھی، تو یہی اسلام بادل بن کے عرب سے نکلا تھا اور پوری دنیا میں چھا گیا تھا۔ آج یہاں تک بھی اسلام ہے، آپ کہیں بھی مصلی بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہو، آپ کو کوئی روکے گا نہیں۔ آپ سڑک پہ پڑھو، مسجد میں پڑھو، گھر میں پڑھو، دکان میں پڑھو، آپ کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کبھی بھی اپنی دین پہ عمل کریں، اور جب نہیں کرتے ہیں تو تکلیفیں آتی ہیں، اور تکلیفیں ایسی آتی ہیں کہ لوگ مداخلت کرتے ہیں اسلامی قانون میں، اور پھر وہ جاری کرتے ہیں بل کہ یہ تو ویسے سو رہے ہیں، انہیں تو اس چیز کی کوئی پڑی نہیں ہے، لیکن ہم ہی کچھ کر دیتے ہیں تو پھر کبھی طلاق پہ بحث کرتے ہیں، کبھی سی اے جاری کرتے ہیں، کبھی NRC جاری کرتے ہیں، ایک سے ایک بل جاری کر کے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ قوم تو سو رہی ہے، اس قوم کو تو اپنے دین کی کوئی فکر نہیں ہے، شریعت اور اسلام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں جملہ یہ دے رہا ہوں میرے دوستو، یاد رکھنا، آج مجھے پوری آزادی ہے، میں سڑک کے کنارے مصلی بچھا کے اگر نماز پڑھوں تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں گھر میں نماز پڑھوں تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن دنیا میں ایسے ملک پائے جاتے ہیں جہاں اگر مسلمان نماز پڑھنا چاہتا ہے تو لوگ نماز پڑھنے نہیں دیتے، اگر وہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے تو لوگ داڑھی رکھنے نہیں دیتے۔ ایسے اس وقت دنیا میں ملک ہیں، یہاں تو آپ کہیں بھی جلسہ کرو، تقریر کرو، ورنہ جہاں باہر ملکوں کا اگر سروے کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کتنے آزاد لوگ ہیں، لیکن اتنی آزادی کے باوجود بھی ہم نہ اسلام کے لیے وقت دے سکتے ہیں، نہ کوئی قربانی دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر قربانیوں کو یاد کیا جائے تو میرے دوستو میرا حساب زیرو ہو جائے گا کہ میں کیا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ سب کچھ میرے پاس موجود ہے، سب کچھ کھا پی کے بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی پڑھیں تو صرف طائف کا بازار پڑھ لیں تو بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ طائف کے بازار میں جو تبلیغ دین کے لیے میرے نبی نے سب کچھ کیا وہ تجھے سمجھ میں آ جائے۔ کبھی غار ثور پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی غار ہرا میں جا رہے ہیں، کبھی مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے ہیں، پتہ چلا اسلام کی قیمت کیا ہے، اسلام کی عظمت کیا ہے، یہ میرے نبی کے قدموں سے پوچھا جائے تو تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ کبھی بازار طائف میں، کبھی احد کے میدان میں تیرے نبی کے دانت شہید ہو جاتے ہیں صرف اسلام کی قربانی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور کے صحابہ کی زندگی اور پھر حضور کے اہل بیت کی زندگی۔ اہل بیت اطہار میرے آقا کا گھر، میرے آقا کا گھرانہ، جس کی قربانی 10 محرم کہ جو میدان کربلا میں پیش کی گئی تھی، اور بے شمار اس کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن مسلمان یاد رکھنا، یہ قربانی، یہ اسلام کی صلاح، اسلام کی بقا، اسلام کا تحفظ اگر ہے تو سید الشہداء کی قربانی اور سجدہ شبیر کا صدقہ ہے۔ جس قوم کے سامنے نبی کا پہلا سجدہ اور حسین کا آخری سجدہ ہو تو وہ قوم پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس قوم پہ تعجب ہوتا ہے۔ تیرے نبی کا پہلا سجدہ اور تیرے حسین کا آخری سجدہ، یہ 2 سجدے تجھے یاد رہ جائیں تو تیری زندگی کی معراج ہو جائے گی۔ حقیقت حال یہ میرے دوستو، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کے خاندان نے، خاندان اہل بیت نے سب کچھ میدان کربلا میں لٹایا، وہ صرف اس لیے لٹایا تھا کہ دین رہے، نماز رہے، اسلام رہے۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، آج بھی مانگتا ہے، اور جب تک اسلام کا دعویٰ ہم کریں گے ہم سے اسلام قربانی مانگے گا۔ میں ایک مثال دوں، قربانیوں سے اسلام پھیلا ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جنگ احد ہونے جا رہی تھی تو میرے آقا نے اعلان کیا تھا کہ اسلامی لشکر تیار کیا جائے، کہ اسلام کو ضرورت ہے تمہاری جان کی، تمہارے مال کی، تمہاری اولاد کی۔ میرے آقا نے لشکر ترتیب دیا،
اور اس بیچ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت عمر ابن جمو۔ یہ وہ صحابی تھے جو ایک پاؤں سے معذور تھے، یعنی تھوڑے ایک پاؤں سے کمزور تھے، پاؤں کام نہیں کرتا تھا، تو ایک پاؤں کے سہارے وہ چلتے تھے۔ انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو سامنے بٹھا کے کہا تمہیں نبی نے بلایا ہے اور اسلام کے لیے جنگ ہونے جا رہی ہے، تم چاروں چلے جاؤ۔ تو چاروں بیٹے میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ ادھر باپ ایک پاؤں سے معذور ہے، لیکن دل میں یہ خواہش آئی کہ میرے بیٹے تو گئے لیکن میں کیوں گھر میں بیٹھوں؟ تو لاٹھی کے سہارے وہاں سے چلے، لکڑی کا سہارا لیا اور چلتے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ کہا یا رسول اللہ یہ لشکر جا رہا ہے اسلام کے لیے، تو میں نے بھی یہ خواہش کی ہے کہ میں بھی چلوں گا، میں بھی اسلام کے لیے لڑوں گا، میں بھی اسلام کے لیے آؤں گا۔ تو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے عمر ابن جمو، تیرا ایک پاؤں صحیح نہیں ہے، تو معذور ہے، تیرے اوپر جنگ نہیں ہے، اسلام تجھے اجازت دیتا ہے، جاؤ جا کے گھر پہ بیٹھ جاؤ، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا پاؤں کمزور ہے۔ حضرت عمر ابن جمو کو حضور نے منع کیا۔ جیسے ہی منع کیا گیا تو آپ نے اس وقت تو بحث نہیں کی، مان لی بات اور چل کے واپس تھوڑے ہٹے۔ قریب میں ایک کھمبا تھا، اس کو پکڑ کے زار و قطع رونے لگ گئے۔ کافی دیر روتے رہے تو حضور نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ۔ بلایا گیا، واپس حضور کی بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا نے فرمایا روتے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ آرزو لے کے آیا تھا کہ جنگ میں آؤں گا اور تمہارے نام پہ اپنی گردن کٹاؤں گا، لیکن آپ نے منع کر دیا۔ اب یہ میری خواہش باقی رہ گئی کہ میں شہید نہیں ہوں گا، شہادت مجھے نہیں ملے گی، میرے بیٹے تو شہید ہو جائیں گے لیکن میں نہیں جا سکا، اس لیے میرے دل میں آرزو کھٹکتی تھی، آپ نے منع کر دیا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا قانون دوسروں کے لیے ہے، تیرے لیے قانون ٹوٹا، اگر اتنی ہی دل میں آرزو ہے تو تجھے اجازت ہے، تو میدان میں جا سکتا ہے اور جنگ کر سکتا ہے۔ لیکن تعجب یہ ہوتا ہے کہ یار وہ جائے گا کیسے، کیونکہ پاؤں سے چل بھی نہیں سکتے تھے، معذور تھے۔ بات نماز پڑھنے کی نہیں ہے، بات داڑھی رکھنے کی بھی نہیں ہے، بات روزہ رکھنے کی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں کیسے لوگ محرم گزارتے ہیں اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، ورنہ بہت ساری جگہوں پہ خرافات تو چرن سیما پہ ہوتے ہیں، اور 10 محرم کے دن لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ دعویٰ تو اپنی جگہ پہ میں بھی کرتا ہوں، دعویٰ آپ بھی کرتے ہیں، اور دعوے سے کوئی کام نہیں ہوتا، دعویٰ ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ دعویٰ تو بلال نے بھی کیا تھا کہ میں ان کو مانتا ہوں، لیکن جب نبھانے کی باری آئی تو جسم کی کھال بھی اتر گئی تھی۔ جب باری آئی نبھانے کی تو پتھر رکھ دیا گیا تھا کہ ان سے محبت کرتے ہو تو پھر یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا۔ تو کہا ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ پتھر رکھو جان جائے تو جائے، لیکن جس سے وعدہ کیا ہے کتنی تسکین ہے، وابستہ تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ کہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، مجھے نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، کہ میں کانٹے بچھا کے سو جاؤں تو مجھے نیند آ جاتی ہے۔ حضرت عمر ابن جمو جو ضد کر رہے تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں، وہ گردن کٹانے کے لیے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں حضور نے اجازت دے دی، وہ میدان جنگ میں گئے ہیں اور گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے واپس گھر کی طرف پلٹانا مت۔ میدان میں پہنچے، اپنے بیٹے کے کندھے کے سہارے وہ میدان میں پہنچے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں تھے تو پاؤں سے معذور، لیکن سب سے زیادہ اگر کافروں سے جو جنگ کر رہا تھا اور سب سے آگے جو نظر آ رہا تھا یہی معذور صحابی نظر آ رہا تھا، سب سے آگے اور سب سے آگے، اور لڑتے لڑتے اسی جنگ میں وہ شہید بھی ہو گئے۔ اور جب شہادت ہوئی تو ان کی اہلیہ مدینے سے آئی اور ان کا جنازہ لینے کے لیے میدان احد، اس وقت تو مدینے کا شہر جا کے احد سے لگا ہے، لیکن اس وقت مدینے کی بستی کم تھی اور احد کا پہاڑ تھوڑا دور تھا۔ اسی بیچ میں حضرت عمر ابن جمو کی بیوی آتی ہے، اونٹ پہ پالان لے کے آتی ہے تاکہ اپنے شوہر نامدار کا جنازہ اٹھا کر بقیع کے قبرستان میں جا کے دفن کیا جائے۔ میدان احد میں پہنچی ہے، اب 4 بیٹے شہید ہوئے، ایک شوہر شہید ہوا ہے، اس کا حال کیا ہوگا؟
لیکن وہ سب کچھ الگ معاملہ تھا، وہ رونے پیٹنے والے نہیں تھے۔ اگر وہ روتے پیٹتے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تو اسلام مالیہ بہت دیر سے پہنچتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے کہا سینے پہ دنیا بعد میں ہے، محمد عربی کی محبت پہلے ہے، حضور کی عظمت پہلے ہے۔ اس چیز کو سینے میں رکھ کے انہوں نے دنیا کے سامنے ثابت کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ تمہیں مانا ہے تو اس انداز سے مانا ہے کہ جان جائے تو جائے لیکن بے وفائی کبھی نہیں کریں گے۔ حضرت عمر بن جموح کی اہلیہ احد کے میدان میں آئی ہے، 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں اور شوہر بھی شہید ہوا ہے۔ آپ نے اپنے شوہر کا جنازہ اٹھایا، اٹھا کے اونٹ کی پشت پہ رکھا، پشت پہ رکھنے کے بعد اسے پالان پہ باندھا، باندھنے کے بعد اونٹ کو اٹھایا اور اونٹ کو لے جا رہی ہے مدینے کی طرف۔ لیکن ہوا کیا، اونٹ مدینے کی طرف نہیں جا رہا تھا، بار بار کھینچ رہی تھی لیکن اونٹ مدینے کی طرف جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آخر مجبور ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئی، کہا یا رسول اللہ میں تو کوشش یہ کرتی ہوں کہ اپنے شوہر کا جنازہ لے کے مدینے جاؤں اور بقیع کے قبرستان میں جا کے اسے دفن کروں، لیکن میرا اونٹ ہے جو مدینے کی طرف چل نہیں رہا ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا اے عمر بن جموح کی اہلیہ یہ تو بتا کہ تیرا شوہر جب گھر سے نکلا تھا تو کوئی دعا کی تھی؟ کہا مجھے اور تو یاد نہیں، لیکن اتنا تو انہوں نے کہا تھا اے اللہ مجھے واپس گھر کی طرف مت پلٹانا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کی دعا قبول ہو گئی اور اسے شہادت بھی مل گئی ہے، اب یہ مدینے نہیں آ سکتے، اس کا مدار بھی یہیں بنے گا اور زیارت کرنے والے بھی احد کے میدان میں آئیں گے۔ دنیا شاہد عدل ہے کہ اس نبی کے غلام کا مزار بھی وہیں ہے، دنیا زیارت کرنے والے بھی احد کے میدان میں۔ نتیجہ یہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کو پکارا کہ آ جاؤ میدان میں تو وہ سر پہ کفن باندھ کے میدان میں آئے، اور پھر انہیں جو بھی حکم دیا گیا اللہ کے رسول کے ہر حکم پہ پورا کا پورا عمل کر کے دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول کا پیغام جو ایک مسلمان کے لیے ہونا چاہیے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن پیغمبر کا قانون کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ انسانیت کی بھی معراج ہے اور ایک مسلمان کی بھی معراج ہے۔ سنائے مسلمان یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی دیکھیے گا، کتنے عظیم سپہ سالار تھے، لیکن جب آخری وقت آیا تو بستر پہ آپ رونے لگے۔ جب رونے لگے تو صاحب دوسرے جو لوگ پاس میں تھے انہوں نے پوچھا اے خالد بن ولید رونے کا سبب کیا ہے، آپ روتے کیوں ہو؟ تو کہا روتا اس لیے ہوں کہ جب سے کلمہ پڑھا ہے اس دن سے لے کے جب بھی میدان میں گیا تو آرزو یہ تھی کہ نبی کے قدموں پہ جان کٹاؤں اور مجھے خدا شہادت کا درجہ عطا فرمائے، میں خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ شہادت کا درجہ لینے کے لیے میں ہر میدان میں گیا لیکن مجھے میدان میں شہادت نہیں ملی۔ آج اپنے بستر موت پہ طبعی موت سے دنیا سے جا رہا ہوں تو لوگوں نے سمجھایا اے خالد تجھے اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار قرار دیا ہے کہ خالد سیف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام خالد ہے۔ اگر میدان میں تو شہید ہو جاتا تو دشمن تانا دیتے کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو کاٹ دیا ہے، تو شہیدوں کا امام ہے، لیکن اس لیے میدان میں تجھے شہادت نہیں ملی کہ تجھے خدا کے حبیب نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ اور آپ نے یہ کہا تھا کہ جتنا جسم دیکھنا جائز ہے سطر چھوڑ کے پورا جسم دیکھ لو، میرے جسم پہ 1 انچ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں مجھے تلوار نہ لگی ہو، پورے جسم پہ 1 انچ بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مجھے تلوار یا تیر نہ لگا ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید کہہ رہے ہیں۔ جو ہاتھ میں تلوار رکھتے تھے وہ تلوار آج بھی ان کے مزار پہ موجود ہے۔ یہ جو معاف کرنا ہو جو محرم میں بغیر منہ والی تلوار مارتے ہیں ادھر ادھر، یہ اس تلوار کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں ضمیر کی بات کر رہا ہوں، میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، اور حقیقت کا جو جس کا ایمان ہوتا ہے اس ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ ورنہ کھیلنا ایک الگ چیز ہے، تماشا کرنا ایک الگ چیز ہے، نخرہ کرنا ایک الگ چیز ہے، اور حقیقی زندگی میں اتر کے اور اسلام کا صحیح ٹائٹل جو دیکھا جاتا ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام نماز روزہ حج اور زکوٰۃ اسلام کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ خرافات میں تو آگے آگے رہے اور جب بات آئے نماز کی تو وہ 10 محرم کو بھی نماز نہ پڑھے، تو حقیقت حال کیا ہے؟ تو باقی ثبوت مانگا جائے گا،
محبت کا، عشق کا دلیل مانگی جائے گی۔ اہل بیت رسول سے کتنی محبت ہے، مجھے کتنی محبت ہے، آپ کو کتنی محبت ہے، یہ پروف تب کیا جائے گا کہ اس محبت کا اگر پروف کرنا ہے تو پھر دوستو جب نخرے ہوتے ہیں، جب خرافات ہوتے ہیں، تب تعداد مت گنا کرو کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کتنے ہیں۔ جب نماز کے وقت نمازیوں کی تعداد گن لیا کرو کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کتنے ہیں۔ شیخ ابو بکر گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہاری بستی میں پاگل کتنے رہتے ہیں؟ تو کہا پاگلوں کو مت پوچھ، پاگلوں کی لسٹ لمبی ہو جائے گی، پاگلوں کا مت پوچھتا۔ کہا تمہارے، کہا تو پھر کیا پوچھوں؟ تو کہا یہ پوچھو کہ تمہاری بستی میں عقل مند کتنے رہتے ہیں، عقل والے کھوپڑی والے کتنے رہتے ہیں؟ تو کہا یہ بتا سکتا ہوں، باقی پاگلوں کی لسٹ مت پوچھ، پاگلوں کی لسٹ زیادہ ہو جائے گی۔ تو کہا کیا؟ تو کہا عقل مند کتنے ہیں؟ تو کہا جو اذان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، میری بستی میں عقل مند اتنے ہی ہیں، باقیوں کو میں عقل مند نہیں سمجھتا، باقیوں کو میں پاگل سمجھتا ہوں۔ یہ بات اس کی ہے، میں آپ سے صرف شیئر کر رہا ہوں، حالانکہ آپ مجھ پہ فتویٰ نہ لگائیے گا کہ اتنا سارا ہم کام کرتے ہیں، مولانا نے جمعہ میں ہمیں پاگل کہہ دیا تھا۔ نہیں میرے دوستو، میں پاگل کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، آپ کی عظمت بہت بڑی ہے، آپ کلمہ پڑھتے ہو میرے نبی کا، تو کس کی کیا ہمت ہے جو آپ کو کچھ کہہ سکے گا؟ حالانکہ کچھ کہنے والوں کی آپ لوگ چھٹی بھی کر دیتے ہو۔ حقیقت حال یہ ہے میں سچی بات کہنے کا عادی ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت، حضور سے محبت، صحابہ سے محبت تب مانی جائے گی جب تیرا سر مارکیٹ میں نہیں خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا نظر آئے۔ اور یہ میں پوری ذمہ داری سے اور زور شور سے کہتا ہوں، اگلی تقریر میں بھی کہا تھا لیکن اس کے بعد بھی گنے چنے چہرے نظر آئے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ میری قوم صرف تماشا مجرا کرنے کے لیے کام کرتی ہے، اور یہی کہتی مولانا تقریر کرتے رہو، عمل کریں گے تو ہماری مرضی ہے۔ کب وقت آئے گا اس چیز کا کہ میرا سر خدا کی بارگاہ میں جھک جائے گا؟ یہ زندگی کا ایک سال شروع ہو گیا ہے اور نہ جانے کتنے سال ختم ہو گئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلامی سال شروع ہوا ہے تو اب تک جتنے گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کر کے مولا جو ہوا سو ہوا، اب میں توبہ کرتا ہوں، آج سے میری زندگی میں گناہ نہیں کروں گا۔ اپنی زندگی کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو قضا کیا جائے، اور کل سے نماز بھی اسٹارٹ کر لی جائے۔ یہ بھروسہ چھوڑ دیجئے کہ کل پڑھوں گا، رمضان میں پڑھوں گا، 10 محرم سے پڑھوں گا۔ زندگی میرے دوست کبھی وفا نہیں کرتی، زندگی 4 دن کی ہے اور یہ کھیل پورا ہو جائے گا، اور جب قبر میں جا کے آنکھیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا کہ زندگی کیا تھی اور میں کیا کر کے آیا ہوں۔ تو اسلام کل بھی قربانی مانگتا تھا، آج بھی قربانی مانگ رہا ہے۔ سنائے مسلمہ، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ کل قربانی جان کی مانگی جا رہی تھی، آج صرف وقت کی مانگی جا رہی ہے۔ سچے ہو جاؤ، کھرے ہو جاؤ اور اس دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہیں، محشر میں بھی کامیاب ہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اگر کہنے میں کوئی غلطی ہوئی تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور آپ سے